حجاج بن یوسف کی ظلم کی داستانیں عرب و عجم کے بچوں کو پتہ ہے۔ حجاج جو ایک ظالم تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ جب ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کی فوجیں کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیلتا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ ان کی جیلوں میں ایک وقت میں 80,000 قیدی ہوتے تھے، جن میں 30,000 خواتین ہوتے۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی یعنی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج تو ایک ظالم شخص ہے، جب حجاج کو پتہ چلا تو اس نے سعید بن جبیر کو دربار بلایا اور پوچھا، تو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں تو ظالم ہے۔ حجاج نے اس کو ذبح کا حکم جاری کیا۔ ذبح کرنے سے پہلے سعید بن جبیر نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرا قتل اس کی آخری ظلم ہو، میرے بعد اس کو کسی دوسری پر مسلط نہ کرنا۔ اس جملے کے ساتھ ہی اس کو ذبح کیا۔ اتنا خون نکلا کہ وہاں دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندے نے بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی اور مسکرائے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ انہیں قتل کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ خواب میں آتا کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس کے بعد حجاج کو زمہر پری بیماری لگ گئی۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ سردی سے کانپتا تھا۔ آنکھ سے بڑی انگیٹھی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک حکیم نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر اس کے منہ میں اتار دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ عجیب قسم کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے 1 مربع میل پر پھیل گئی۔ وہاں تمام درباری اور حکیم بھاگ گئے۔ حجاج ظالم بولا، اے حکیم تو کدھر جاتا ہے؟ تو میری علاج کر۔ حکیم بولا، اے حجاج، تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ کے موت کے 40 دن بعد حجاج کی بھی موت ہو گئی اور اسی طرح ایک سفاک ظالم درندہ اس دنیا سے عبرت کا نشان بن کر چلا گیا۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔